پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ: سرکاری خرچے پر علاج کے نام پر حکمرانوں کے گلچھرے، محکمہ صحت میں کینسر کے مریضوں کی جان بچانے والی دواؤں کی قلت اور انتظامی سطح پر غیر قانونی تقرریوں اور ترقیوں سے محکمہ صحت کے صوبائی بجٹ پر منفی اثرات کے موضوعات پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، سندھ ہائی کورٹ کے مطابق سندھ کے سرداروں کی وجہ سے صوبے میں ڈاکو آزاد گھوم رہے ہیں۔ کراچی کے حالات بہت خطرناک ہو چکے ہیں۔ کراچی چھوڑنے کا موقع ملے تو کوئی نہیں رہے گا۔ یہ ریمارکس دوران سماعت سندھ ہائی کورٹ کے فاضل جسٹس صلاح الدین نے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران دیے ہیں۔ اس پس منظر میں المیہ یہ ہے کہ قانون اور آئین کے حلف کی پاسداری کا حلف لینے والے سندھ کے حکمراں حلف کی پاسداری کے بجائے لا قانونیت کے اسیر دکھائی دیتے ہیں۔ سندھ میں محکمہ خزانہ سندھ کا قلمدان وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے پاس ہے۔ سندھ سروسز ہسپتال کراچی کے حال ہی میں ریٹائر ہونے والے ایم ایس ڈاکٹر عاشق علی شیخ، متنازع اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی اور گورنمنٹ سپلائر کمپنی کے مالک کوالٹی انٹرپرائزز کے مالک سلمان سنی کوٹی، جن کی تصاویر پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، یہ ہماری وہ اشرافیہ ہے جو بلا خوف و خطر محکمہ صحت سندھ کے سرکاری خزانے پر کھلا ڈاکہ ڈالنے جیسے سنگین جرائم میں مبینہ طور پر ملوث بتائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی آگاہ کیا گیا کہ سندھ سروسز ہسپتال کراچی کی تاریخ میں پہلی بار مریضوں کی میڈیکل آکسیجن گیس کے سالانہ معمول کے بجٹ 21 لاکھ روپے کے بجائے 1 کروڑ روپے کا اضافی بجٹ، جو معمول کے بجٹ سے حیران کن طور پر 400% سے زائد تھا، یہ رقم 15 مئی 2024 سے 10 جون 2024 تک گیس لیے بغیر ہوا میں اڑا دی گئی، جس کی خبر سیٹلائٹ الیکٹرانک میڈیا سے لے کر پرنٹ میڈیا میں یہ خبر نمایاں طور پر شائع ہوئی، لیکن حیرت انگیز طور پر محکمہ صحت سندھ کی کرپشن کی یہ سنگین خبر شائع کرنے والا اخبار روزنامہ جنگ میں محکمہ خزانہ سندھ اور محکمہ صحت کا یہ میگا اسکینڈل 1 کروڑ روپے کا شائع نہیں ہو سکا۔ آپ سمجھدار ہیں، اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں، یعنی قومی خزانہ لوٹنے اور غریب مریضوں کو علاج کے بغیر موت کے منہ میں دھکیلنے کے ذمہ داروں میں ہیلتھ مافیا کے ساتھ ساتھ یلو جرنلزم کی دوستی اب ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اپنی معمولی سی سرجری کے لیے پاک ایئر فورس کے ایک بڑے طیارے میں لاہور سے جنیوا کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔
جبکہ سول اسپتال کراچی میں کینسر کے جاں بلب مریض کینسر کی ادویہ نہ ملنے کے باعث موت و زیست کے درمیان میں ہیں۔ ہسپتال کے MS ڈاکٹر خالد کے مطابق کینسر کی دواؤں کی قیمتوں میں اضافے کے باعث موجودہ بحران پیدا ہوا ہے، جبکہ ادویہ کی قیمتوں میں ہوش ربا حالیہ اضافہ موجودہ وفاقی حکومت کی پالیسیوں کا تسلسل اور شاخسانہ ہے۔ لیکن کیا دیگر ادویہ جو پہلے سے زائد کئی گنا زائد قیمتوں پر موجود ہیں، انہیں بھی سول اسپتال میں خریدنا بند کر دیا گیا ہے؟ پھر یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ چند ماہ قبل سول اسپتال کراچی کے خلاف قانون MS ڈاکٹر خالد کینسر ادویہ خریداری کا جو اسکینڈل لے کر حکومتی ایوانوں میں بہت مقبول ہوئے تھے، اس اسکینڈل کا جواب وہ اب قوم کو دے کہ یہ سارا معاملہ پانی کی سطح کا بلبلہ کیوں ثابت ہوا۔ حالانکہ مذکورہ حساس واقعے پر آج بھی JIT اگر بنائی جائے تو اس کے نتیجے میں ڈاکٹر خالد خود مذکورہ کیس میں ہیرو کے بجائے زیرو بن سکتے ہیں۔ جبکہ سندھ نرسنگ ڈائریکٹوریٹ میں ڈائریکٹر نرسنگ نجمہ منگی کا تبادلہ، نئی ڈائریکٹر نرسنگ خیرالنساء کی تقرری کا معاملہ، نجمہ منگی کی جانب سے دائر درخواست پر چیف سیکریٹری سندھ کے دفتر میں 18 نومبر تک زیر التوا ہو گیا ہے۔ ادھر سندھ پبلک سروس کمیشن میں ٹیسٹ دینے والی تقریباً 250 سے زائد نرسوں کے انٹرویو کا معاملہ اس لیے لٹک گیا ہے کہ کرپشن کی شہرت رکھنے والی سندھ نرسز ایگزامینیشن بورڈ کی کنٹرولر ارم شاد کی نگرانی میں ستمبر 2023 میں ہونے والے سالانہ امتحانات کے نتائج کی تفصیل پاکستان نرسنگ اینڈ مڈوائفری کونسل کو ارسال نہ کرنے کی وجہ سے کامیاب امیدواروں کی رجسٹریشن تاحال نہیں ہو سکی، جبکہ انفرادی طور پر مذکورہ رجسٹریشن کارڈ کے اجرا کے لیے آفس سپرنٹینڈنٹ رانا ندیم نے رشوت کی ایک نئی دکان علیحدہ کھول لی ہے۔ نرسز اپنی سرکاری نوکری کے حصول اور بہتر مستقبل کے لیے منہ مانگی رشوت کی ادائیگی کے لیے مجبور ہو چکی ہے۔ نرسنگ بورڈ کے CCTV کے سسٹم کو مبینہ طور پر ناکارہ کر کے بورڈ میں ہونے والی سرگرمیوں کے محفوظ ریکارڈ کے جدید نظام کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے، جبکہ 2014 میں بے نظیر یوتھ سپورٹ پروگرام میں بھرتی ہونے والے ایڈاک ڈاکٹر غلام مرتضیٰ میمن کی گریڈ 19 میں جعل سازی کی ترقی کی ہوش ربا داستان انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔